دوستو، کچھ راستے صرف شارٹ کٹ نہیں ہوتے، وہ انسان کو وقت سے پہلے اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں جانے کا نام بھی لوگ زبان پر نہیں لاتے۔ کہتے ہیں جو شخص رات کے وقت جنگل کے بیچ بنے پرانے قبرستان کو پار کرے وہ یہ تو خاموش راستہ یہ آج کی کہانی اسی راستے پر چلنے والے ایک زندہ انسان کی ہے جو آخر میں زندہ نہیں رہا۔ کہانی کا عنوان ہے قبرستان کے اس پار۔ وقاص ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ڈرائیور تھا۔ اس رات اسے مال گاڑی لے کر ایک دور دراز گاؤں جانا تھا۔ جی پی ایس نے ایک شارٹ کٹ دکھایا، جنگل کے بیچ سے گزرتا ہوا راستہ۔ وقاص ہنسا، ڈرپوکوں کے لیے نہیں بنا میں۔ جیسے ہی گاڑی جنگل میں داخل ہوئی، موبائل نیٹ ورک غائب، ریڈیو میں صرف شور اور درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے گاڑی کو دیکھ کر جھونک رہے۔ اچانک سڑک ختم ہو گئی۔ سامنے ایک پرانا قبرستان، ٹوٹے کتبے، الٹے لٹکے درخت اور قبروں کے بیچ سے گزرتا ایک کچا راستہ۔ وقاص نے گاڑی روک دی۔ اسی لمحے پیچھے کی سیٹ سے سانس لینے کی آواز آئی۔ وقاص کا خون جم گیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھا، کچھ نہیں، لیکن پھر ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی قبر پر چل رہا ہو۔ وقاص باہر نکلا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ قبرستان کے بیچ ایک قبر سے مٹی خود بخود ہٹ رہی تھی، اور پھر ایک ہاتھ باہر نکلا، سفید سڑا ہوا، ناخن لمبے اور ٹوٹے ہوئے۔ وقاص پیچھے ہٹا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین میں گر گئے۔ قبر سے ایک وجود نکلا، چہرہ آدھا جلا ہوا، آنکھیں خالی، اور منہ مسلسل ہیل رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، آخرکار کوئی تو آیا۔ وقاص چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکلی۔ وجود نے کہا، ہم یہاں اکیلے نہیں مرتے، ہم اگلا بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تمام قبروں سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ 1 2 10۔ قبرستان زندہ ہو رہا تھا۔ وقاص بھاگا، درختوں کے بیچ سے گزرتا ہوا۔ وہ جنگل میں داخل ہوا، لیکن ہر درخت کے پیچھے وہی چہرہ تھا۔ اچانک اس کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی، بھاگ مت، یہاں سب ایسے ہی مرتے ہیں۔ وقاص نے آخری بار چیخ ماری، لیکن جنگل نے وہ چیخ نگل لی۔ اس کے قدم اچانک رک گئے، جیسے کسی نے ٹخنوں سے پکڑ لیا ہو۔ وہ گرا، پیچھے مڑا تو دیکھا زمین کے اندر سے ہاتھ نکل رہے تھے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، درجنوں۔ کچھ ہاتھ انسانی تھے، کچھ کی انگلیاں الٹی مڑی ہوئی، اور کچھ کے ناخن ایسے جیسے برسوں قبر میں رگڑے گئے۔ وقاص گھسٹتا ہوا پیچھے ہٹا، لیکن مٹی نرم ہو چکی تھی، بالکل قبر کی مٹی جیسی۔ اسی لمحے اس کے سامنے وہی آدھا جلا ہوا وجود آ کھڑا ہوا۔ اس بار قریب، بہت قریب۔ اس کے منہ سے سانس نہیں، مٹی نکل رہی تھی۔ وجود نے سر جھکایا اور بہت آہستہ بولا، ڈرائیور، ہمیں بھی ایک رات ایسے ہی شارٹ کٹ نے یہاں لایا تھا۔ وقاص کے کانوں میں دھیمی دھیمی آوازیں بھرنے لگیں، ہارن، چیخیں، ٹائروں کی چرچراہٹ۔ اچانک
اس نے دیکھا جنگل کے ہر درخت کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی تھی، کچھ کے گلے میں رسی، کچھ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے اور کچھ کی آنکھیں غائب۔ وہ سب ڈرائیور تھے۔ ایک لاش نے آنکھ جھپکائی، وقاص کی سانس اکھڑ گئی۔ لاش نے منہ کھولا اور کہا، ہم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ زمین ہلنے لگی، قبرستان کی تمام قبریں آہستہ آہستہ کھولنے لگے۔ ہر قبر سے ایک وجود باہر آ رہا تھا، کچھ رینگتے ہوئے، کچھ الٹے، کچھ گھٹنوں کے بل، اور سب کی آنکھیں وقاص پر۔ وہ بھاگا، لیکن جنگل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہر راستہ اسی قبرستان میں آ کر مل رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی مال گاڑی نظر آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وقاص نے جان بچانے کے لیے مال گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ اندر گھسا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ پیچھے کی سیٹ سے سانسوں کی آواز تیز ہو گئی۔ ایک ٹھنڈا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا گیا، کان کے پاس۔ سرگوشی ہوئی، اب تم اکیلے نہیں مرو گے۔ وقاص چیخا، لیکن چیخ باہر نہ گئی۔ چیخ اس کے سینے کے اندر ہی ٹوٹ گئی۔ زمین ہلکی ہلکی کانپنے لگی۔ مال گاڑی آہستہ آہستہ زمین میں دھنسنے لگی، جیسے قبر ہو۔ وقاص کے منہ میں مٹی بھرنے لگی۔ وہ ہاتھ مار رہا تھا، سانس مانگ رہا تھا، لیکن قبر بند ہو رہی تھی۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہی آدھا جلا ہوا چہرہ تھا جو مسکرا رہا تھا۔ اور پھر اندھیرا۔ اگلی صبح جنگل کے کنارے وقاص کی مال گاڑی ملی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر ڈرائیونگ سیٹ پر وقاص بیٹھا تھا، آنکھیں کو لی، چہرہ سیاہ اور منہ ایسے کھلا جیسے آخری چیخ ابھی تک اندر قید ہو۔ لیکن پوسٹ مارٹم میں ایک بات عجیب تھی، وقاص کے پھیپھڑوں میں مٹی بھری ہوئی تھی، جیسے اسے زندہ دفن کیا گیا ہو۔ دوستو، کچھ راستے شارٹ نہیں ہوتے، وہ سیدھا قبر تک لے جاتے ہیں، اور کچھ جنگل صرف درختوں کے نہیں ہوتے، وہ انتظار کرتے ہیں اگلے مسافر کا۔ اگر یہ کہانی سن کر دل میں ہلکا سا بھی خوف اترا ہو تو سمجھ لینا یہ بس کہانی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ایسی اصل خالص دل دہلا دینے والی کہانیاں سنی ہیں تو سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں کہانیاں ختم ہوتی ہیں لیکن خوف نہیں۔